بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حج کے متعلق آپ کے بہت سے سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آج مفتی صاحب کے سامنے رکھتے ہیں۔ کچھ سوالات میقات کے حوالے سے ہیں اور کچھ سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے حوالے سے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عرفہ و اعلیٰ ہے، تو اس بارگاہ میں کیسے حاضر ہونا ہے، کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کون سی چیزیں آداب میں آتی ہیں، کون سی چیز فرائض میں آتی ہیں، یہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ادب کا خیال نہیں رکھیں گے تو اس بارگاہ کی جو بے ادبی کے نقصانات قرآن نے بیان کیے ہیں اس سے کہیں ہمیں سبق دوش نہ ہونا پڑے۔ اس لیے ان باتوں کا خیال کرنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کس طریقے سے حاضر ہونا ہے یہ بھی ضروری ہے، اور حج کے معاملات جو کچھ رہ گئے تھے وہ بھی انشاءاللہ ہم سوالات میں شامل کریں گے، وہ معاملات بھی سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ سر، حج سے متعلق اور بھی سوالات موصول ہوئے ہیں تو ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو سوال یہ کر رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے، سب سے پہلے تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسجد نبوی شریف جانا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر جانا اور حج، ان دونوں میں آپس میں کیا تعلق ہے؟ کیا وہاں پر جانا ضروری ہے؟ سلام عرض کرنا ضروری ہے؟ کیا معاملات ہیں؟ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حاضری ہو مسجد نبوی شریف میں، نبی علیہ السلام کے روضہ مبارک پر پھر سلام کے لیے جایا جائے، یہ ایک الگ سے مستحب عمل ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ مسلمان دور دراز سے سفر کر کے جاتے ہیں اور بار بار اتنے لمبے سفر تو نہیں ہوتے، لہذا جب ہر ارکان حج سے فارغ ہو گئے تو اس کے بعد ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم وہاں بھی چلے جائیں اور مسجد نبوی شریف، وہاں پر ایک اسلامی تاریخ ہے، اس سے عبرت بھی حاصل ہو، سبق بھی لیں۔ یہ چیز ایک مستحب کی حیثیت ہے، مستقل طور پر ذہن میں رکھیے۔ حج کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا، یہ چیز بالکل واضح ہے قرآن کی نصوصات کے حساب سے بھی، اور لوگوں کو سمجھنا بھی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے یہاں شاید نظریات تھوڑے بہت الگ ہیں۔ حج کے ساتھ مسجد نبوی شریف جانا یا مدینہ منورہ جانا، اس کا کوئی بھی تعلق نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے، مطلب حج سے تعلق نہیں، نہ عمرے سے تعلق، بلکہ باقاعدہ طور پر ایک یہ مستحب عمل رہا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ جو حج پر آئے اور وہ ہماری بارگاہ میں نہ آئے تو اس نے ہم سے بے وفائی کی ہے، تو کیا یہ روایت کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب وہاں پہ جانا ضروری ہے، اگر نہیں جاؤ گے تو حضور سے بے وفائی ہو جائے گی، یہ بہت برا کام ہو جائے گا؟ اس روایت کی بنیاد پر اگر ہم نے کچھ بھی کہا تو ہم دین میں اپنی طرف سے زیادتی کریں گے، اللہ پر جھوٹ باندھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں بھی جھوٹ باندھنے کے ہم وبال اپنے سر پر لیں گے۔ اس لیے کہ روایت آئی ہے، روایت کو چیک کرنا پڑتا ہے، اس کی تحقیق کرنی پڑتی ہے۔ یہ جو روایت ہے کہ جو بھی شخص حج کے لیے آئے اور پھر وہ ہماری زیارت کے لیے نہ آیا، یا بعض الفاظ میں ہے کہ ہاں مبارک قبر کی زیارت کے لیے نہ آیا تو اس نے ہم سے جفا کیا، اس کا حج نہیں ہوا۔ سر، اکثر محققین علماء متفق ہیں اس کے اوپر، بلکہ کئی علماء ایسے ہیں جیسے محقق ابن عبد الحادی، آپ ان کو دیکھیں گے، انہوں نے تو اجماع تک نقل کیا کہ یہ جھوٹی حدیث ہے، اس پر کسی کا اختلاف نہیں رہا ہے۔ اچھا، تو جب ایک چیز، ایک روایت ایسی ہے جس کا جھوٹ ہونا ثابت ہو چکا، پھر اس پر ہم دینی ایک مسئلے کی بنا کیسے کر سکتے ہیں؟ لہذا یہ جھوٹی روایت ہے، اور اس پہ جتنے بھی محققین کو آپ پڑھ لیجئے، محقق ذہبی ہیں، انہوں نے بھی تحقیق کی، بتایا جھوٹی روایت ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے علامہ صحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی بتایا جھوٹی حدیث ہے۔ محمد بن صالح عثیمین صاحب کی بھی تحقیق آپ پڑھ لیں، وہ بھی بیان کرتے ہیں بالکل جھوٹی روایت ہے۔ تو اس جھوٹ کی بنیاد پہ نہ تو لوگوں میں بیان کرنا چاہیے اور نہ ہی اس سے کسی بھی طرح کا شرعی حکم مستنبط کرنا چاہیے، کہ بہت بڑی نسبت ہے جو ہم ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی مدد نام لے کر کے بیان کر رہے ہیں۔ اچھا سر، ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹی حدیث ہے، اس معنی میں اور بھی روایات ہیں جو یہ بات بیان کر رہی ہیں کہ نہیں، حج پر جاؤ یا عمرے پر جاؤ تو یہاں پر آنا ضروری ہے ورنہ تمہارے معاملات کلیئر نہیں ہوں گے، تو کیا ساری موضوعات ہیں روایات؟ دیکھیں، موضوع روایت کا ہونا دو طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک تو ہے اس کے سند میں ایسے راوی مل گئے کہ جو نارملی جھوٹ بولا کرتے تھے یا ان کی باتیں جھوٹ کے ہی قریب ہوتی تھیں، جیسے جو پرٹیکولر روایت ہے اس کے اندر یہ محمد بن نعمان جو راوی ہے، یہ دونوں بالکل غیر معتبر افراد تھے، بلکہ ضعیف جدا، اور موضوع جھوٹی باتیں کرنے والے کئی علماء نے اقوال لکھے ہیں، تو سند میں بھی پرابلم رہا ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کوئی روایت اگر 2-3 ترک سے آ رہی ہے تو ملا کر کے ہم حسن کر سکتے ہیں۔ یہ وہ روایت حسن ہو سکتی ہے جو قرآن پاک کے مضمون سے متعارض نہ ہو۔ اگر کوئی روایت قرآن سے ہی کلیش کرنے لگ جائے، اسے کہتے ہیں اس کا متن منکر ہو جائے، پھر وہ چاہے 100 روایتیں آ جائیں اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ صراحتاً قرآن کے خلاف۔ یہ روایت قرآن کے خلاف اس لیے ہے کہ حج کے جتنے بھی مناسک ہیں، اللہ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ذکر فرماتے ہیں، وہ آرِنَا مناسکنا، اللہ تعالیٰ تو بتا مناسک کیا ہیں۔ اللہ کی طرف سے تمام مناسک قرآن میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفہ جاؤ، عرفہ سے وہاں نکلو، پھر وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پھر مزدلفہ کا بھی ذکر اللہ نے فرما دیا، ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر مینا کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا، طواف کا بھی ذکر کر دیا، سعی کا بھی ذکر کر دیا، یعنی ہر ایک فعل حج کا اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ سے ذکر کر دیا قرآن پاک میں، اور اس کا مکمل پیکج شروع سے لے کے آخر تک مذکور ہے۔
ہے. اب اس کے بعد آ کر کے کوئی روایت بولے کہ نہیں یہ پیکج ادھورا ہے, وہ پیکج کوئی اور بھی ہے, تو فقہ حنفی کے محققین کا بھی متفق علیہ ضابطہ ہے کہ وہ کوئی بھی خبر واحد درجے کی جو روایت ہوتی ہے چاہے سند میں ٹھیک ہو, قرآن کا مطلق مقید نہیں کرتے, قرآن کے معنی پر زیادتی اس سے نہیں کرتے, اور یہ تو پھر حدیث اس کی جو ہے نا وہ موضوع ہے, سند موضوع ہے. تو ایک تو سند میں بھی اس پر اعتراض, اور دوسرا صریح قرآن پاک کے بھی خلاف. میں آپ میں تھوڑے سے الفاظ پڑھا دینا چاہتا ہوں. محقق محمد بن صالح عثیمین صاحب, ان سے بھی اس حدیث سے متعلق جب سوال ہوا تو وہ اس طریقے سے کچھ الفاظ ذکر کرتے ہیں کہ اعتقاد بعض الحجاج بأن زیارت المسجد النبوی من متعلقات الحج, کہ کئی ہمارے یہاں حاجی ایسے ملتے ہیں کہ جو مسجد النبوی شریف کی جو زیارت ہے وہ ایک الگ مستحب ہے, مستقل مستحب ہے, لیکن اس کو وہ حج کے متعلقات بنا دیتے ہیں. اور کئی لوگ ایسے ہیں وَأَنَّ الْحَجَّ لَا يَجُوزُ بِدُونِهَا, کئی لوگ کہتے ہیں کہ اگر مسجد نبوی شریف ہم نہ گئے تو ہمارا حج ادا ہی نہیں ہوگا. کہہ رہے ہیں بل ربما جعلها بعض الجهال اوقد من الحج, کہہ رہے ہیں کہ بعض تو ایسے افراد کو بھی دیکھا گیا ہے کہ مسجد نبوی شریف کی حاضری کو حج سے زیادہ موقد قرار دیتی ہے, یعنی یہ سب سے بڑا فرض ہے, اس کو یوں قرار دے دیتی ہے. انہوں نے پھر آگے ذکر کیا کہ ایسا بھی ھذا اعتقاد باطل, یہ اعتقاد بالکل باطل ہے. پھر انہوں نے مکمل تفصیل آگے ذکر کی کہ قرآن پاک کے بھی خلاف کس طریقے سے جاتا ہے, اور سند بھی اس کی موضوع ہے. ہمیں اس طریقے سے نظریات نہیں بنانے چاہیے. اچھا, اس کے علاوہ پھر ذکر کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں وہ حج کرنے آتے ہیں, اب ہر دفعہ تو دور دراز کا سفر نہیں ہوگا, لہٰذا ان کی خواہش ہے شروع سے ہی, قدیم دور سے ہی لوگ پھر مسجد نبوی شریف بھی چلے جاتے ہیں, اتنی دور سے آئے ہیں. وہ ایک مستقل مستحب ہے, اس کی اجازت ہے, جایا جا سکتا ہے, لیکن اس کو حج کے متعلقات نہیں کر کے کہنا چاہیے. یہ چیز ہے جس سے زیادتی ہو جاتی ہے. اچھا سر, کچھ شعراء ہیں, مشہور افراد ہیں, تو ان کے شعروں میں بھی ایسے کچھ غلو آ گئے جس کی وجہ سے ہمیں اس عقیدے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے وہ ایک شعر ہے, کعبے کا نام تک نہ لیا, طیبہ ہی کہا, پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نودت کدھر کی, ہم سے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو, کہاں کا ارادہ ہے تمہارا, تو ہم نے کہا بھائی مدینہ جا رہے ہیں, یعنی کعبے کا نام تک نہیں لیا. تو اشعار میں ایسے الفاظ آ جانا, بھائی کعبے کا نام تک نہ لیا, طیبہ ہی کہا, تو یہ وجہ نہیں بنی کہ جس کی وجہ سے اتنے غلو میں پہنچ گئے ہم؟ دیکھیں شاعر نے کس نیت سے شعر لکھا ہوتا ہے, کیونکہ شعر اپنے اندر مجازات بہت رکھتا ہے. وہ شاعر بیان کر سکتا ہے میں نے کیا لکھا, لیکن عوام الناس کے سامنے جب شعر آتا ہے تو عوام اس سے کیا سمجھ رہی ہیں یہ پھر عوام کا تعلق ہے. اس کے شاعر کی نیتیں عوام میں داخل نہیں ہو جاتی, عوام نے پھر اپنے معنی لینے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایسے مختلف اشعار جو ہیں ہمارے یہاں ہم سن بھی رہے ہوتے ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا محمد بن صالح عثیمین صاحب کا, کہ کئی لوگوں ہم دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں جانا زیادہ بڑا فرض ہے, کعبہ تو چھوٹا تھا, وہاں جانا حج کے لیے زیادہ بڑا فرض. یہ جملے ان کو بھی کیوں سننے کو ملے؟ یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ ہم کچھ اشعار ہیں جو گنگناتے ہیں عوام الناس میں, ان کو ٹھیک طریقے سے مسئلہ نہیں بیان کر رہے ہوتے, وہ چیزیں پھر ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہیں. جب کبھی ہم مناسک کے لیے جاتے ہیں تو وہی چیز غیر شعوری طور پر عملی لحاظ سے باہر آ رہی ہوتی ہے. بہت احتیاط چاہیے شاعری میں بھی, نثر ہو, نظم ہو, دین کا جو معاملہ ہے نا وہ احتیاط کا تقاضا کرتا ہے. کوئی ایک لفظ اونچ نیچ ایسا نہ ہو جو اللہ کی طرف ہم منسوب کر دیں اور بات غلط ہو. اس لیے میں نارملی کہتا ہوں, وہی میرا ایک جملہ جو اکثر ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی تفسیر ہے, کوئی بھی کتاب ہے, کسی عالم کی تحقیق ہے, کچھ بھی دین نہیں ہوتا. دین وہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا, اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا, اس کے علاوہ کوئی بھی چیز دین نہیں ہوتی. بلکہ ہر چیز کو اس پہ پرکھا جائے گا. ٹھیک ہے مان لیا غلط ہے تو ادب بھی کریں گے, احترام بھی کریں گے, لیکن اس مسئلے کو ہم رد کر دیں. اچھا, ایک شعر کی وضاحت ذرا اور دے دیجئے. وہ یہ ہے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ مبارک کو کعبے کا کعبہ قرار دیا جا رہا ہے. یہ بھی غلو نہیں لگتا آپ کو؟ یہ میں صرف اتنا ذکر کر سکتا ہوں, ایسا کوئی بھی شعر عوام الناس میں بیان کرنا جس سے پھر شعوری یا غیر شعوری طور پر وہ کسی بھی عمل کو حج کے متعلقات بنانا شروع کر دیں, ہمیں اسے احتیاط چاہیے. نہ دین پر زیادتی ہو, ہمارے عمل سے, ہمارے قول سے, ہماری شاعری سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اور باقی جو اشعار ہے یہ غلوف پر مبنی ہے, یعنی اس کی دو راہیں نکل سکتی ہیں. ایک تو شاعر خود متعین کر کے جائے کہ میں نے کن مجازات کو ملحوظ رکھ کر یہ شعر لکھا, پھر اس کی نیت کے حساب سے بات کی جاتی ہے. اشعار مجازات پر مشتمل ہوتے ہیں. عوام کیا سمجھ رہی ہے؟ عوام بہت کچھ کبھی کبھی غلط سمجھ جاتی ہے. اس لیے عوام الناس کے سامنے ایسا کوئی بھی شعر ہو کہ جس سے ایک احتمال بھی, ادنا سا بھی احتمال پیدا ہو کہ وہ کہیں نہ کہیں ادھر ادھر نکل جائیں گے, تو احتیاط چاہیے. میں اسی کی مثال آپ کو دے سکتا ہوں کہ جیسے اسی لفظ شعر کے اندر شہنشاہ کا لفظ استعمال ہوا. خود محقق آپ دیکھیں احمد رضا خان صاحب کو فتاوی رضویہ میں مطالعہ کریں, انہوں نے لفظ شہنشاہ کے اوپر بڑی اعلیٰ تحقیق کی ہے, اور تحقیق کرنے کے بعد آخر نتیجہ کیا نکالا انہوں نے کہ مکروہ تنزیہی درجہ ثابت ہوتا ہے اس کا. کہ شہنشاہ
شہنشاہ کا لقب کسی کے لیے استعمال کیا جائے، یعنی کہ ہم بمشکل جواز میں چلے جائیں گے لیکن پھر بھی ہمارے دین کو ایسے مبالغے پسند ہی نہیں ہوتے، یعنی ناپسندیدہ لفظ، جائز کا دائرہ ہے لیکن ناپسندیدگی کی طرف یہ مائل ہوئے۔ مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں، آج اگر کسی بھی شخص کو بول دیا جائے کہ شہنشاہ کا لفظ یہاں پر جو استعمال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس کو آپ کوئی افضل لفظ سمجھ رہے ہو یا غیر افضل سمجھ رہے ہو، ایمانداری سے کسی کی جرت بھی نہیں ہوگی وہ یہ کہہ سکے کہ یہاں میں مکروہ تنزیہی سمجھ کے یہ شعر پڑھ رہا ہوں، بلکہ مناظرے تک ہو جائیں گے اس بات پر کہ نہیں بالکل جائز ہے۔ خود تحقیق پڑھ لیں احمد رضا خان صاحب کی کہ وہ ایٹ دا اینڈ اس پورے جو رسالہ انہوں نے لکھا ہے پھر وہ غالباً کراہت تنزیہی کی طرف جا رہے ہیں کہ جو جواز کو شامل ہوتا ہے، مکروہ تنزیہی بھی مان لے تو افضل کام تو نہ ہوا۔ اس لیے لوگ جو ہے نا، جو عوام الناس ہے، ان کے سامنے بہت چیزوں میں احتیاط چاہیے ہوتی ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، وہ کیا سمجھ رہے ہیں، پھر وہ دین پر کتنی جرت کر لیں گے کل کو، یہ سب چیزیں دیکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ٹھیک ہو گیا سر۔ اچھا، ایک اور سوال ہے، وہ یہ کہ اب کئی دفعہ یوں دیکھنے میں آیا ہے کہ جو جاتے ہیں مسجد نبوی شریف تو وہاں کے در و دیوار کو چوما جاتا ہے، یا بالخصوص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کی جو جالیاں ہیں، جو سنہری جالیاں کہلاتی ہیں، جیسے وہ کوئی وہاں پر قریب پہنچتا ہے تو اس کو ہاتھ لگانے کی، چومنے کی کوشش کرتا ہے، وہاں پہ شرطیں ہیں وہ منع کرتے ہیں۔ اب پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا جالیوں کو ہاتھ لگانا، وہاں پر توجہ کرنا، یہ بھی درست بات ہے یا نہیں؟ اور دوسرا، شرطیں جو منع کرتے ہیں، اس منع کرنے کی وجہ سے کہیں وہ بے ادب تو نہیں قرار پائیں گے؟ یعنی وہ بے ادب نہیں قرار پائیں گے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جس وقت حاضری ہو مسجد نبی شریف کی، باادب ہونا چاہیے انسان کو، اور جو چیزیں ہمارے دین نے مشروع رکھی ہیں اس سے زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم زیادتیاں کرتے ہیں، وہاں پر در و دیوار کو چومنے لگ جانا، یا جو مبارک جالیوں والا حصہ آتا ہے وہاں پر بات کا ہاتھ لگانا، چومنے کی کوشش کرنا، یہ سب افعال عند تحقیق بدعت کے زمرے میں جاتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ تقرب حاصل کر رہے ہیں، برے نیت سے تو نہیں، ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں۔ تو ایسی چیزیں جو ہم کر رہے ہیں، چومنا وغیرہ، تعبد کے اندر اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتی جب تک اس پر نص موجود نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جمہور علماء کرام ان اعمال اور افعال کو بدعت ہی قرار دیتے ہیں۔ میں اگین ریفرنس آپ کو دے سکتا ہوں، احمد رضا خان صاحب کو فتاوی رضویہ میں اگر آپ مطالعہ کریں، ایک مقام مجھے یاد آ رہا ہے جس میں انہوں نے بھی کئی علماء کے اقوال نقل کیے ہیں، جس میں یہ ذکر کیا کہ لوگ جس وقت وہاں جائیں گے جالیوں کو چومنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سارے افعال بدعت میں داخل ہوتے ہیں۔ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، محبت، دین کی محبت تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس دائرے کے اندر اپنے آپ کو رکھیں جس دائرے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا، اس کے رسول پاک علیہ السلام نے رکھا۔ دینی محبت یہ نہیں ہے کہ ہم دائرے کو کراس کر کے اپنا متعین کریں کہ جو چیز میرے نزدیک محبت ہے یا میرے نزدیک جو چیز زیادہ میں وہ کروں۔ ہمیں محدود رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، بھائی یہ کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ یہاں تک سوالات مکمل ہو گئے، پھر انشاءاللہ کچھ اور سوالات ہیں وہ اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، سماعت فرما لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کی حاضری کے حوالے سے مفتی صاحب کا کہنا ہے کہ باادب طریقے سے وہاں پر جائیے، شریعت نے جو دائرہ کار آپ کے لیے مقرر کیا ہے محبت کا، بالکل اس میں رہیے، لیکن دائرے سے باہر مت جائیے۔ دائرے سے باہر جائیں گے بے ادبی ہوگی اور یہ شریعت کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اگر آپ اور بھی کوئی سوالات کرنا چاہتے ہیں تو آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ آخر میں اعلان سماعت فرما لیجیے، 29 جون سے ہمارا ایک کورس اسٹارٹ ہو رہا ہے جس کے ایڈمیشن چل رہے ہیں۔ اصول تفسیر، اصول حدیث اس میں بیان کیے جائیں گے۔ اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اسکرین پر آپ کے نمبر آ رہا ہے، آپ اپنے ایڈمیشن کنفرم کروا سکتے ہیں۔